السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل شب قدر پڑھ رہا ہوں، سے آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بالشاعت موعدہم، ترجمہ: بلی قیامت ہے وعدہ گاہ ان کا، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں۔ وما خلقت الجن والانس لیعبدون، ترجمہ: نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور انسان کو مگر صرف عبادت کے لیے۔ اس پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ سلف یعنی بزرگوں کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتدا پیروی کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں۔ نہ راحت و آرام، ان حماق عبادت میں لگے رہنے سے مانع رکاوٹ ہوتا ہے، نہ دنیاوی مشاغل سد راہ یعنی راستے کی روک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیرے فقر یعنی غریبی مفلسی کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر جلے نہیں ہوگا۔ روز مرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد عدل یعنی انصاف کے گواہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس وقت کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتے میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کے طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے شان یعنی بڑی شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم،
میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہارے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالے کے سب سے آخری حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں۔ غالیات المواعظ میں حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گنیے سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے جنوبی ناپاک یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھا ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ اس حساب سے حدیث والا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عشرے کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں آخر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وتر تاک راتیں یہ ہوں گی 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق
21वें शब्द से शुरू होता था, इसलिए भी जमहूर का कौल 21वीं रात से ताक रातों में कभी एहतिमाल है ज्यादा राजे है, अगरचे एहतिमाल और रातों में भी है, और दोनों कौलों पर तलाश जब मुमकिन है कि 20वीं शब से लेकर ईद की रात तक हर रात में जागता रहे और शब-ए कद्र की फिक्र में लगा रहे। 10-11 रातें कोई ऐसी अहम या मुश्किल चीज नहीं जिनको जागकर गुजार देना उस शख्स के लिए मुश्किल हो जो सवाब की उम्मीद रखता है। उर्फी अगर बिगिर या मयस्सर सुदे विशाल सद साल मी तमा बे तमन्ना गिरिश्ता। हजरत उबादा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ लाए ताकि हमें शब-ए कद्र की इत्तिला फरमाए, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब-ए कद्र की खबर दूं, मगर फला शख्सों में झगड़ा हो रहा था कि जिसकी वजह से इसकी तायीन उठा ली गई। क्या बईद है कि यह उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा अब इस रात को 9वीं और 7वीं और 5वीं रात में तलाशा करो। इस हदीस में 3 मजमून काबिल गौर है। अमर अव्वल जो सबसे अहम है वो झगड़ा है जो इस कदर सख्त बुरी चीज है कि इसकी वजह से हमेशा के लिए शब-ए कद्र की तायीन उठा ली गई, और सिर्फ यही नहीं बल्कि झगड़ा हमेशा बरकत से महरूमी का सबब हुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें नमाज, रोजा, सदका वगैरह सबसे अफजल चीज बतलाऊं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने अर्ज किया, जरूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस का सलूक सबसे अफजल है और आपस की लड़ाई दीन को मुंडने वाली है, यानी जैसे उस्तरे से सर का बाल एकदम साफ हो जाता है। दुनियादार दीन से बेखबर लोगों का क्या जिक्र, जबकि बहुत सी लंबी लंबी तस्बीहें पढ़ने वाले दिन के दावेदार भी हर वक्त आपस की लड़ाई में मुब्तला रहते हैं। अव्वल हुजूर के इरशाद को गौर से देखें और फिर अपने इस दिन की फिक्र करें जिसके घमंड में सुलह के लिए झुकने की तौफीक नहीं होती। फसल अव्वल में रोजे के आदाब में गुजर चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आबरूरेजी को बदतरीन सूद और खबीस तरीन सूद इरशाद फरमाया है, लेकिन हम लोग लड़ाई के जोर में ना मुसलमान की आबरू की परवाह करते हैं, ना अल्लाह और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ख्याल। खुद अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद है, अल्लाहु अकबर।